السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، آج ہمارے ادارہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تعطیل کلاں کے بعد تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام ہے اصول الشاشی۔ ہم پہلے کتاب شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کتاب کے تعلق سے بعض ضروری باتیں عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید العصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ واحبابہ رحمہم اللہ تعالی۔ یہ کتاب اصول الشاشی اور اس کے حاشیے میں ہے احسن الحواشی۔ اس کتاب کے مصنف کون ہیں، اس تعلق سے دو قول ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب جس قدر اہم اور مشہور ہے اسی قدر اس کے مصنف لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہندوستان میں جو اس کے نسخے چھپے ان میں بعض نسخوں میں اس کتاب کے مصنف کا نام شیخ ابو ابراہیم اسحاق بن ابراہیم شاشی سمرقندی متوفی 325 ہجری درج ہے۔ یہ مستند عالم دین ہے اور شیخ عبدالحی فرنگی محلی نے اس کتاب کے مصنف کے طور پر اس امر کی صراحت کی ہے کہ وہ شیخ نظام الدین شاشی ہیں۔ تو اس طرح سے اصول الشاشی کے مصنف کون ہیں، دو نام ہمیں ملتے ہیں۔ ایک نام ہے شیخ ابو ابراہیم اسحاق بن ابراہیم شاشی سمرقندی اور دوسرا نام ہے شیخ نظام الدین شاشی کا۔ مجلس برکات سے جو کتاب شائع ہو رہی ہے اس میں مصنف کی جگہ ہے جو نام درج ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شیخ نظام الدین شاشی درج ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جو حاشیہ ہے اس کا نام ہے احسن الحواشی۔ یہ حاشیہ
علامہ برکت اللہ فرنگی محلی کا ہے، جو 1296 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1343 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ حاشیہ بہت مفید اور بہت بہتر ہے۔ حاشیہ آپ کتاب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس قدر اہم اور معلومات افزا ہے، اور محشی یعنی حضرت علامہ برکت اللہ فرنگی محلی کے حالات آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو مجلس برکات سے جو نسخہ شائع ہو رہا ہے اس کے صفحہ نمبر 11 پر آپ ان کے حالات تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی اصول الشاشی فقہ حنفی کی بہت ہی اہم اور مستند کتاب ہے۔ چونکہ یہ اصول فقہ حنفی پر مشتمل ہے، اس کتاب میں فقہ حنفی کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ اصول فقہ کی تعریف اور اس کا موضوع اور اس کی غرض بیان کر دی جائے۔ تو اصول فقہ چونکہ مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہے، اس لیے اصول فقہ کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تعریف حد اضافی ہے اور ایک ہے حد لقبی۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، تو پہلے مضاف کی تعریف کر دی جائے پھر مضاف الیہ کی تعریف کر دی جائے، تو اس طرح سے یہ حد اضافی ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ وصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں ما یبتنی علیہ الشیء ابتناء حسیا او عقلیہ، یعنی اصل کہتے ہیں کہ جس پر شے کی بنیاد ہو۔ اب یہ بنیاد حسی طور پر ہو یا عقلی طور پر ہو۔ حسی طور پر بنیاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں محسوس کی جائیں، یعنی جس پر جو بنیاد ہے وہ بھی محسوس ہو، اور جس پر بنیاد ہے یعنی جس چیز پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی محسوس ہو۔ مثلا دیوار کی تعمیر ہو اس کی بنیاد پر، تو نیچے بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر دیوار ہوتی ہے، تو جو نیچے ہے وہ اصل ہے اور جو اوپر ہے وہ جدار ہے، وہ دیوار ہے۔ تو ما یبتنی علیہ الشیء، جس پر شے کی بنیاد ہو، جس پر شے کی تعمیر ہو، وہ کیا اصل ہے۔ تو وہ بنیاد کو اصل کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جس چیز کی تعمیر ہوتی ہے اس کے حساب سے نام دیا جاتا ہے۔ جیسے بنیاد پر دیوار کی تعمیر ہوئی تو دیوار کا نام دیا گیا، اور نیچے جو ہے جس پر تعمیر کی گئی اسے بنیاد کہا گیا۔ اور جیسے حکم کی تعمیر ہوتی ہے دلیل پر، حکم کی بنیاد دلیل پر رکھی جاتی ہے، تو دلیل یہ اصل ہے اور حکم کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فرع ہے، اس پر کیا ہے، وہ قائم ہے۔ تو اصل ما یبتنی علیہ الشیء ابتناء حسیہ او ابتناء عقلیہ، یعنی دونوں چیزیں محسوس ہوں، نظر آئیں، یا دونوں چیزیں محسوس نہ ہوں، عقلی ہوں۔ اور مضاف الیہ فقہ ہے، اصول فقہ، تو فقہ کی تعریف اس طرح سے کر دی جائے کہ الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ عن ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ کا علم،
ان کے ادلہ تفصیلیہ کے ذریعہ۔ تو الگ الگ اصل اور فقہ کی تعریف کر دی گئی، تو یہ اصول فقہ کی حد اضافی ہو گئی۔ اور اس کی دوسری تعریف جو ہے وہ حد لقبی۔ حد لقبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تعریف ایک ساتھ کی جائے، اس طور پر کہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کسی خاص علم کا نام ہے۔ مثلا اصول فقہ کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ ہوا علم یبحث فیہ عن اثبات الادلہ للاحکام و ثبوت الاحکام بالادلہ۔ اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام شرعیہ کے لیے ادلہ کے اثبات اور ادلہ سے احکام کے ثبوت کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ حد لقبی ہے۔ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ادلہ اصول فقہ کا موضوع ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے ذریعہ احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ ادلہ موضوع ہیں مثبت ہونے کی حیثیت سے، اور احکام اصول فقہ کا موضوع ہیں اس حیثیت سے کہ انہیں ادلہ کے ذریعہ ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ احکام موضوع ہوئے اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہیں۔ تو اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں چیزیں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ادلہ موضوع ہیں اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہیں، اور احکام موضوع ہیں اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہیں۔ اصول فقہ کی غرض ادلہ اربع یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس سے احکام شرعیہ کے استنباط کا ملکہ حاصل کرنا، کہ آدمی کوشش کرے، محنت کرے کہ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے احکام شرعیہ کے استنباط کا ملکہ حاصل کر لے۔ اور اصول فقہ کا فائدہ احکام شرعیہ کا صحیح طریقے پر ادلہ اربع سے استنباط کرنا ہے۔ آدمی اصول فقہ پڑھ کر کے اپنے اندر یہ کمال پیدا کر سکتا ہے کہ وہ کتاب و سنت اور اجماع اور قیاس کی روشنی میں احکام شرعیہ کا استنباط کرے۔ اب چونکہ یہ کتاب اصول فقہ سے متعلق ہے، تو آپ نے اصول فقہ کی تعریف اور موضوع، اس کی غرض اور فائدہ سب آپ نے سن لیا۔ ہر مصنف کے کچھ اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، کچھ ان کی اصطلاحات ہوتی ہیں جو اپنی تصنیفات میں وہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اصول الشاسی بھی ایک اہم کتاب ہے، ایک مستند کتاب ہے۔ تو اس کے جو مصنف ہیں یعنی علامہ نظام الدین شاشی ہوں یا ابو ابراہیم اسحاق ابن ابراہیم شاشی ہوں، اس کتاب میں جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ آپ اس کتاب میں جگہ جگہ شیخین یا شیخان کا ذکر سنیں گے۔ تو یہ شیخان یا شیخین سے کیا مراد ہے؟ جہاں بھی اس کتاب میں آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ شیخین سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کتاب میں آپ طرفین یا طرفان کا لفظ پڑھیں گے، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ صاحبان یا صاحبین کا لفظ آپ پڑھیں گے تو اس سے مراد
حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں کہیں مطلقاً الامام کا لفظ آپ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جہاں کہیں الثانی کا لفظ آئے تو الثانی تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اگر اس کے بعد یا کہیں الثالث کا ذکر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ اس سے مراد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یعنی قال الثانی یا عند الثانی ہے، یا قال الثالث یا عند الثالث ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں ثانی سے مراد حضرت امام ابو یوسف ہیں اور ثالث سے مراد حضرت امام محمد ہیں۔ اس کتاب میں آپ کہیں پڑھیں گے قالوا اصحابنا، یعنی ہمارے اصحاب نے فرمایا، تو اصحابنا سے مراد ہمارے ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں دیکھیں گے کہ ام المشائخ، یعنی مشائخ نے یہ کہا یا مشائخ کا یہ مذہب ہے، تو مشائخ سے مراد وہ علماء ہیں، وہ محققین ہیں جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ نہیں ملا، کہ جو علماء مذہب، جو علماء محققین ایسے ہیں جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ نہیں ملا، تو انہیں مشائخ سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح سے کچھ اور بھی مصطلحات ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہرحال مفید ہے۔ مثلا اس کتاب میں آپ فین قیلہ اور قلنا جگہ جگہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو جہاں آپ دیکھیں کہ فین قیلہ کہا جا رہا ہے، تو چونکہ قیلہ یہ فعل مجہول ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں فین قیلہ سے مراد یہ کہ شافعیہ میں سے کوئی قائل ہے، کوئی معترض ہے، یا اپنے مذہب پر کوئی دلیل دے رہا ہے، تو فین قیلہ کا مطلب ہوا کہ شافعیہ میں سے کوئی عالم دین اگر یہ بات کہتے ہیں تو اس کے بعد قلنا آئے گا۔ قلنا کا مطلب ہوگا کہ ہم اس کے جواب میں یہ بات کہتے ہیں، یعنی علماء احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ کہیں آئے گا عندہ اور عندنا، عندہ سے مراد یعنی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور عندنا سے مراد یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ یہ کوئی حکم بیان کیا گیا اور کہا گیا عندہ، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا ہے، اور عندنا کہا گیا مطلب یہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک ایسا ہے۔ اور جہاں کہا جائے قال علماؤنا، ہمارے علماء نے یہ کہا، تو مراد یہ کہ علماء احناف نے یہ کہا۔ کہیں کہا جاتا ہے قال مشائخنا، ہمارے مشائخ نے یہ کہا، تو مشائخ سے مراد وہ مشائخ ماورائے نہر ہیں، یعنی ماورائے نہر کے جو حنفی مشائخ ہیں، مثلا مشائخ سمرقند ہے، مشائخ تاشقند ہیں، مشائخ بخارا ہیں، مثلا ابو منصور ماتوریدی، قاضی ابو زید دبوسی وغیرہ۔ کہیں آئے گا قال فی الجامع، اس سے مراد یہ ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع کبیر میں فرمایا۔ کہیں آتا ہے قلنا جمیعا، ہم سب نے یہ کہا، ہم سب کا مذہب یہ ہے، یعنی احناف اور شوافع سب کا مذہب یہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کلمات کتاب میں پڑھیں گے، تو میں نے شروع میں ان کا ذکر مناسب سمجھا تاکہ جب آپ کے سامنے وہ کلمات آئیں تو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ ویسے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ جب یہ کلمات آئیں تو وہاں بھی ان کا مفہوم واضح کر دیا جائے، لیکن چونکہ بار بار جب یہ کلمات آتے ہیں تو ہر جگہ ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ذکر کرنا مناسب ہوتا ہے، اس لیے آپ ان باتوں کو محفوظ رکھیں تاکہ جب بھی ہم یہ کہیں امام ثانی نے فرمایا، امام ثالث نے فرمایا، تو آپ سمجھ جائیں کس امام نے فرمایا۔ طرفین کے نزدیک یہ ہے، صاحبین کے نزدیک یہ ہے، شیخین کے نزدیک یہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ ان سے مراد کیا ہے، کون بزرگان دین ہیں۔
تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب باضابطہ کتاب انشاءاللہ تعالی آپ کل سے پڑھیں گے. ہم کتاب کے کچھ صفحات بھی بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ پہلے کتاب کا مطالعہ کر لیں، پھر اس کی روشنی میں درس سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا. اور یہ بات بھی عرض کر دیں کہ آپ کو درس سننے کے بعد اگر کہیں کوئی پیچیدگی معلوم ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی اشکال ہے، تو آپ اسے میرے پرسنل پر بھیج سکتے ہیں ریکارڈ کر کے یا لکھ کر کے. کیونکہ اس گروپ میں آپ تو خود بھیج نہیں سکتے، تو پرسنل پر آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اطمینان ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے. تو آج کا سبق یعنی آج کا درس موقوف ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.